حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کا دور آ گیا اور روم سے جنگ ہوئی تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی یہ سپہ سالار بن کے گئے، مسلمانوں کی طرف سے سپہ سالار بن کے گئے تو دوستان گرامی قدر مسلمان جنگ ہار گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ اور آپ کے ساتھی قید میں آ گئے۔ جب قید میں آئے تو دوستان گرامی قدر تو وقت کے بادشاہ نے، روم کے بادشاہ نے پیغام بھیجا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ سے کہا کہ اے عبداللہ، اگر تو ہماری طرف آ جا، ہمارے دین پر آ جا، ہمارا دین اپنا لے تو ہم تجھے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو دوستان گرامی قدر حضرت عبداللہ کو یہ پہلی دعوت دی، پہلا لالچ دیا کہ ہم تجھے آزاد کر دیں گے اگر ہمارے دین پر آ جاؤ، اور پھر کہا صرف آزاد نہیں، تجھے اپنی اگر ہمارے دین پر آ جاؤ تو ہم تجھے اپنی سلطنت میں حصہ دیں گے، میں تجھے اپنا وزیر بنا لوں گا، آدھی دولت دوں گا۔ اب پھر تیسرا لالچ دیا، یہ تین ہی بڑے لالچ ہیں، اور تیسرا لالچ یہ دیا اے عبداللہ تو ہماری طرف آ جا، ہمارا ہو جا، ہمارا دین اپنا لے تو میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا۔ اور اس کی اس وقت لوگ مورخین لکھتے ہیں کہ خوبصورت ترین بیٹی تھی۔ تین ہی لالچ تھے دنیا میں، تین ہی لالچ ہوتے ہیں، زر، زن اور زمین۔ جائیداد بھی تجھے دوں گا، سلطنت میں حصہ بھی دوں گا، بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا، اور تجھے منصب سے بھی نوازوں گا۔ دوستان گرامی قدر حضرت عبداللہ تڑپ اٹھے اور بادشاہ روم سے کہنے لگ پڑے، بادشاہ روم، اپنی جانوں کا فیصلہ وہ کرتے ہیں جن کی ہو اپنی، جو پہلے ہی نام لگا چکے ہیں، جو کسی کے نام لگا چکے ہیں، جو کسی کو دے چکے ہیں، جو کسی کے ہو چکے ہیں، انہوں نے سودا کیا کرنا، انہوں نے سودا کیا کرنا۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے پھر تیل گرم کیا، ابلتے ہوئے تیل کے پاس حضرت عبداللہ کے ایک ساتھی کو تیل میں ڈالا، وہ تیل میں تحلیل ہو گئے، تھوڑی ہی دیر میں تیل کا حصہ بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عبداللہ بھی دیکھ رہے تھے، ہر ایک ساتھی تڑپ رہا تھا، وہ بادی لے گیا، وہ پہلے چلا گیا، وہ تو حوض کوثر کے جام پی رہا ہے، وہ آقا کی بارگاہ میں پہنچ گیا، وہ تو حضور تاجدار رحمت کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ تو دوستان گرامی قدر دوسرا تڑپنے لگ پڑا، جب دوسرے کو ڈالا وہ بھی تھوڑی دیر میں تحلیل ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تحلیل ہوئے، تیل کا حصہ بن گئے۔ عزیزان محتشم، حضرت عبداللہ بادشاہ وقت کو وزیر نے کہا، وزیر تیسرا تڑپنے لگ پڑا۔ اس طرح تو بادشاہ نہ صرف یہ، تیری قوم بھی تیل میں جل جائے گی۔ آخر اس میں مزہ کیا ہے، آخر اس میں کیا مزہ ہے، کیا لطف ہے جس کی وجہ سے لوگ جل رہے ہیں، اور خوشی کے ساتھ اور نعرے لگا کے اور نعرہ تکبیر بلند کر کے، نعرہ حق بلند کر کے یہ تو خوشی کے مارے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے پر سبقت لے رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں کہ وہ بادی لے گیا میں رہ گیا، وہ آگے چلا گیا میں پیچھے رہ گیا، یہ تو اس بات پر تڑپ رہے ہیں۔ اس طرح تو بادشاہ سارے لوگ جل جائیں گے۔ کہا پھر کیا کریں؟ کہا عبداللہ کو بلاؤ، ان کے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو بلاؤ۔ حضرت عبداللہ کو بلایا گیا، آپ کو تیل کے پاس لایا گیا۔ عزیزان محتشم، جب ابلتے ہوئے تیل کے پاس پہنچے تو حضرت عبداللہ کے آنسو نکل پڑے، آنسو نکل گئے۔ بادشاہ وقت نے کہا میں نے تو تجھے آفر کرائی تھی، پیشکش کی تھی، میں نے تجھے دعوت دی تھی کہ ہمارے دین پر آ جا، ابھی بھی وہ دعوت اور وہ آفر تیرے لیے ہے، وہ پیشکش ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہمارے دین پر آ جا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ فرماتے ہیں اے بادشاہ وقت، میرے رونے کا غلط مطلب نہ لے، میں رو اس لیے نہیں رہا کہ میں تیل میں جاؤں گا تو جل جاؤں گا، اس لیے نہیں رہا کہ میں تیل کا حصہ بن جاؤں گا، جل جاؤں گا، میرا نام مٹ جائے گا، میرا نشان مٹ جائے گا، میرے گھر والوں کا کیا بنے گا۔ کہ اس لیے نہیں رو رہا، رونا صرف اس لیے ہے
کہ میں تو اپنے آقا کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، میں اپنے تاجدار رحمت سے یہ شکوہ کر رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ ایک جان ہے، یہ ایک جان ہے، اگر کروڑوں بھی ہوتی یہ بال جتنے میرے جسم پر ہیں، ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک جان اللہ عطا کرتا تو ایک ایک جان میں اپنے رب کے نام لگا دیتا، میں اپنے مصطفیٰ پہ لٹا دیتا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قربان کر دیتا۔ رونا اس بات پر نہیں، اس نے کہا اے عبداللہ میرا ماتھا چوم لے پھر تجھے آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ فرماتے ہیں صرف مجھے یا میرے ساتھیوں کو بھی؟ کہا نہیں صرف تجھے۔ کہا پھر نہیں چوموں گا۔ کہا تمہارے ساتھیوں کو بھی آزاد کر دوں گا۔ کہا پھر چومتا ہوں۔ شریعت میں ماتھا چومنا ناجائز نہیں ہے، آپ نے ماتھا چوما۔ عزیزان محتشم سن لیجئے، آپ کو آزاد کر دیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو بھی آزاد کر دیا۔ جب سارا ماجرا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا، آپ کو کسی مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو پہلے ہی پتہ چل گیا، بتلا دیا گیا، تو آپ بڑے سب سے پہلے حضرت عمر نے ماتھا چوما کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ عبداللہ ہے جو اللہ کی بندگی کا حق ادا کر کے آیا ہے، اللہ کی محبت کا حق ادا کر کے آیا ہے۔ آپ نے کہا میں سب سے پہلے چوم رہا ہوں، آؤ میرے ساتھیوں سارے عبداللہ کا ماتھا چومو۔ آؤ عزیزان محتشم، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مومن کو تو شہادت سے محبت ہے۔ شہادت اصل میں کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ کٹ جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، نہیں صاحب، شہادت کا اگر اولیاء اللہ کی زبانی مفہوم نکالوں، اس کا لفظی اس کا ترجمہ بتاؤں، اولیاء اللہ کی نظر میں شہادت اصل میں اپنی جان کو اپنے رب کے نام لگانا ہے، موت کو گلے لگانا نہیں، اپنے رب کے نام لگانا ہے، چاہے اس میں موت ہے چاہے حیات بنے، بلکہ حیات ہی حیات ہو جاتی ہے جب یہ جان اللہ کے نام لگائی جائے۔